لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ کل سے بہترین پروگرام چل رہا ہے۔ کل کا پروگرام بھی بہت مفید اور مؤثر تھا، اور آج جس طرح سے یہاں ہو رہا ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جو باتیں پہلے ہوئی ہیں کسی بھی بات کو دہراؤں۔ دیکھیں، لیڈرشپ کی تعریف کیا ہے، قیادت کسے کہتے ہیں؟ جو جینون قیادت ہوتی ہے۔ عوام کے بغیر کوئی قیادت نہیں ہوتی، لیڈرشپ نہیں ہوتی، اس کا گہرا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیڈرشپ عوام کے لاشعور میں لکھے گئے عزائم، آرزویں، امنگیں اور ارمان ان کو پڑھتی ہے، ان کو پھر زبان دیتی ہے۔ جب لیڈرشپ بولتی ہے عوام سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، جب لیڈرشپ موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، عوام سمجھتے ہیں کہ ہم حرکت کر رہے ہیں۔ اتنا آپس میں سینکرونائزڈ ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے عوام کی امنگیں اور آرزویں کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم ان کے مطابق آگے بڑھیں گے عوام ساتھ دیں گے، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے آزادی، استقلال، حریت، یہ فطری ہے انسان کی۔ ایک بچہ بھی جب چلتا ہے کہتا ہے میں خود چلوں گا، ہاتھ چھڑواتا ہے، وہ مستقل اور استقلال کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے۔ اور یہ آزادی کا وہ آہنگ ہے جو فطری آہنگ ہے، جس کو دنیا کا کوئی فرعون نہیں دبا سکتا اور ختم نہیں کر سکتا۔ یہ باقی رہتا ہے، رہنا ہے اس نے۔ عمران خان نے عوام کی آرزو اور امنگوں کے اس صفحے کو پڑھا ہے، ان کو زبان دی ہے۔ وہ اپنی زبان میں بولتا تھا، اردو میں بات کرتا تھا، اور عام فہم اردو میں، تاکہ لوگ سمجھے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس نے عوام کے ساتھ اتنا انٹریکٹ کیا، باتیں کی کہ عوام کو اپنے ساتھ مربوط کر لیا۔ آج اگر پاکستان میں سیاست زندہ ہے عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ جھک جاتا، وہ بک جاتا، وہ ڈر جاتا، خوفزدہ ہو جاتا، آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ آج اگر سیاسی زندگی ہے، سیاسی حرکت ہے، تو اس کی وجہ سے ہے، اور پھر ان سیاسی قیدیوں کی وجہ سے ہے جو بھی جیلوں میں ہیں، یاسمین راشد کی وجہ سے ہے، سینیٹر اعجاز چودھری کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح سے عمر سرفراز چیمہ اور باقی جو سیاسی قیدی ان کی وجہ سے ہے، پھر ان شہیدوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے خون دیا ہے، جن کے جنازے اٹھے ہیں۔ جس تحریک کو شہداء اپنا خون دیتے ہیں، جو لہو رنگ ہو جاتی ہے، جس کی آرزویں اور ارمانیں اپنے وطن کی زمین پر، کرتاس زمین پر خون سے لکھی جاتی ہیں، دنیا کا کوئی فرعون خون سے لکھی ہوئی تحریر کو نہیں مٹا سکتا، وہ باقی رہتی ہے، اور یہ باقی رہے۔ دیکھیے، دو طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے ریفارمز، آئین اور دستور کو قبول کرتے ہوئے، ملکی قانون کو قبول کرتے ہوئے اس کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنا، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ریفارمز لانا، پارلیمنٹ کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے، اور اسی طرح سے حکومت کے ذریعے۔ جب الیکشن کے ذریعے یہ حکومت بنے گی اور ادارے ڈیولپ ہوں گے تو ریفارمز ہوتی ہیں۔ جب ریفارمز کے سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر وہ سوشل کنٹریکٹ جو آئین کی شکل میں آتا ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ پھر وہ جو جوڑنے والی چیز ہے، ایک چیز عوام کو جوڑنے والی، جہاں پولیٹیکل پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے، جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، وہ ہے ان کی مشترکہ آرزویں اور امنگیں ارمان ہیں، اور آئین ہے۔ آئین کیا ہے؟ عوام کی آرزوؤں، امنگوں، ارمان، عقائد، افکار، نظریات کی شکل میں کو ایک کتاب کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، ایک کنٹریکٹ کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، وہ آئین بن جاتا ہے۔ اور اگر اس پر عمل نہ ہو تو پھر
وہ آئین بے معنی ہو جاتا ہے, وہ سوشل کنٹریکٹ بے معنی ہو جاتا ہے. پھر ریفارمز کے لیے, پھر ریفارمز جب نہیں آ سکتی اس آئین کے تحت, وہ آئین بے معنی ہو جائے گا اور پھر لوگ دوسرے راستے اختیار کریں گے. وہ راستے کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی یہاں پر, ہمارے بعد انٹلیکچوئل نے بات کی, وہ راستے ہو سکتے ہیں. اس دن مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا, جب محمود خان جگدئی صاحب کے ہاں پروگرام تھا, کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے, پاکستان ٹوٹ رہا ہے. ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ وطن ٹوٹ جائے, اور خدا نہ کرے ٹوٹے, ہمارا وطن خدا نہ کرے ٹوٹے. جب ناامنی پیدا ہوتی ہے پھر ہر خشک و تر اس میں جل جاتا ہے, ناامنی کی آگ میں تباہ برباد ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے. نہ ہمارے پاس کوئی شناخت رہے گی, نہ آئیڈینٹی رہے گی. کہاں جائیں گے دنیا میں ہم, کدھر ہم رلیں گے؟ ان نااہل اور نالائقوں کے ہاتھ میں اگر پاور رہی تو ایسے ہی ہوگا. ان کے ہاتھ توڑنے پڑیں گے, انہیں جہاں ہونا چاہیے وہاں بٹھانا پڑے گا طاقت سے اور عوام کی طاقت سے. ایک یہ راستہ ہے کہ لوگ جو ہیں, لوگ آپس میں پھر سوشل کنٹریکٹ ختم ہے. آپ پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر آپ جو اللہ کی نعمت اس کے وجود سے استفادہ نہیں کریں گے, اور آپ پھر پاکستان کے دشمن ہیں, پھر آپ وطن کے دشمن ہیں, آپ غدار ہو. ہم محب وطن ہیں, ہمیں کسی سے یہ تمغہ نہیں چاہیے کہ ہمیں محب وطن ہونے کا تمغہ دے. ہم محب وطن ہیں, ہم آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, اور تم آئین شکن ہو, تم قانون شکن ہو. تم نے وطن تباہ کیا ہے, تم نے ملک توڑا ہے, تم نے نفرتیں بانٹی ہیں, تم نے تقسیم کیا عوام کو, ایک قوم نہیں بننے دیا ہمیں, ہر ادارہ تباہ تم نے کیا ہے. ایک راستہ یہ ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ اسی پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, اور انقلاب کا راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ بچتا ہے, پھر یا ٹوٹے گا یا انقلاب, یہ راستہ ہے. لہذا اگر یہ ریفارمز کے سارے راستے بند کریں گے, ہمیں جلاس نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں, یوں لگتا ہے اسلام آباد پایا تخت بھی ایک گیریزن بن گیا ہمارے لیے. پاکستان کے سیاستدان, یہاں ہماری بیٹی مہرنگ آئی, بلوچستان سے آئی احتجاج کرنے کے لیے, اپنی آواز بتانے کے لیے. آپ نے اسے پکڑا, مس ہینڈل کیا, اسے تھانے میں لے گئے. وطن کی بیٹی کو تم نے نفرت تقسیم کی. تم نے کیا پیغام بھیجا بلوچستان میں کہ تم بیٹیوں کے خواتین کی عزت نہیں کرتے ہو؟ یہ آپ نے کیا. مسنگ پرسن کہاں نہیں ہے؟ میرے دوست, میرے ساتھی اٹھنے بیٹھنے والے 9-10 سال سے مسنگ ہیں, بلوچستان سے مسنگ ہیں, سندھ سے مسنگ ہیں, پنجاب سے, KPK سے مسنگ ہیں. آپ دیکھ لیں, اب حکومت بظاہر کہتی ہے ہم ہیں, تم نہیں ہو. اصل حکمران وہ جو وہ بیساکھی ہے جن پر تم کھڑے ہو. KPK کے اندر کورم میں دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا, راستے بند ہیں. ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے, 6 ماہ ہونے والے ہیں, راستے بند ہیں. آپ دیکھتے ہیں چیزیں کتنی مہنگی ہیں, لوگ آ جا نہیں سکتے. جو اوورسیز تھے ان کے ویزا ختم ہو گئے ہزاروں. اور پھر الیکٹڈ نمائندہ ہمارا وہاں کا تحصیل میئر, اس کے دیکھیں ہتھکڑیاں لگی ہیں, 3 MPوں کے تحت بندھا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا, جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے بغیر کسی قبیلے کے, یہ توری ہے, بنگش ہے یا غیر بنگش ہے, سب کی خدمت کرتا ہے. وہ یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے, گھروں میں کھانے پہنچاتا ہے. اسی لیے وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کر تحصیل کرم کا چیئرمین بنا. آج وہ جیلوں میں سڑا جا رہا ہے, دہشت گردی کے پرچے کاٹے گی اس کے اوپر. 7-8 یہ لگایا گیا ہے. یہ ہمارا پاکستان, یہ عوام کے ووٹوں کی, جیسے 8 فروری کو عوام کی توہین کی گئی, ان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر جو کہ رائے نہیں تھا, ان کا ووٹ چھینا گیا, لوٹا گیا. ہر جگہ ایسے ہو رہا ہے. پاکستان ایسے نہیں چلے گا. پاکستان کے عوام کا ہے, پاکستان کے عوام اس کے مالک ہیں, پاکستان کے عوام اس کے وارث ہیں. یہ پاکستان کی سرزمین ان کی ہے. ان کی زمینوں میں جو معادن ہیں وہ اول مالک یہ ہیں. ان وسائل کے امکانات کے اولین مالک وہ ہیں جو وہاں رہتے ہیں. وہ پاکستان نہیں تھا تو وہ رہ رہے تھے, لہذا وہ مالک وہ ہیں. ان کے حق چھیننا, لوٹنا درست نہیں ہے. اب GB کے حالات دیکھ لیں آپ. GB کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے, گرین ٹورزم کے نام پر. ان کی معدنیات, ان پہاڑوں پر قبضہ ہو رہا ہے, معدنیات چھینی جا رہی ہیں. عوام میں اندر سے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اور وہاں تم کیا کر رہے ہو؟ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہاں پر وہ شیڈول 4 میں ہیں, اور تم ان قوتوں کو طاقتور بنا رہے جو پاکستان سے جدائی چاہتی ہیں. آپ آزاد کشمیر, ریاست کشمیر میں دیکھ لیں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پورا پاکستان قید خانہ بنا ہوا ہے. پایا تخت اسلام آباد
یہ زندان ہے؟ یہ کیا ایکسٹینشن ہے ڈیالہ جیل کی؟ یہ ہے کیا کہ جہاں اپنی آزادی کے ساتھ پروگرام نہیں کر سکتے، ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، پاکستان پورے کے سیاستدان ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ملک کی بہتری کے لیے بات نہیں کر سکتے مل کر؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے چھوٹے اور حقیر لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ آخری بات ایک ہے پاور پالیٹکس۔ ساری بیماریاں اور خرابیاں پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے دوستو، یہ میرا ماننا ہے۔ پاور پالیٹکس یعنی اقتدار کے لیے جدوجہد کرنا، اقتدار کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا، اقتدار کا حصول مقصد اور ہدف ہے۔ یہ فرعونی سیاست ہے۔ فرعون کو جب پتہ چلا تمہارے اقتدار کو خطرہ ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، کہا سارے بچے مار دو۔ جب اقتدار کو تھریٹ ہوگا جیلوں میں ڈالو، قتل کرو، مارو، 26 نومبر بناؤ، لوگوں جھوٹے پرچے بناؤ، جھوٹ کا نیریٹو بناؤ، اور اللہ بنا دو، کسی کو مقدس بنا دو۔ خدا ہو جاتے ہیں۔ خدا کے علاوہ کون مقدس ہے؟ میں اور انبیاء کے علاوہ اور اولیاء اللہ کے علاوہ کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے آپ تنقید کریں گے، آپ جیل جاؤ، اپنے کیا آپ نے کہا پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ غزہ پہ جو ظلم ہوا کیوں؟ ہر حال میں اقتدار باقی رکھنا ہے۔ ایٹم بم کیوں مارے گئے؟ ہر حال میں اقتدار باقی رکھنا ہے۔ ممالک پر کیوں سنکشن لگائی جاتی ہیں؟ کیوں وہاں کے ظلم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر حال میں اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنا ہے۔ پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے دنیا میں، تمام ناامنی کی، ناانصافیوں کی۔ میں جو خان صاحب کو سمجھاؤں وہ پاور پالیٹکس کا مخالف ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پاور چاہیے کس کے لیے؟ رول آف لا کے لیے۔ پاور چاہیے کس لیے؟ رول آف لا کے لیے۔ اقتدار ہدف اور مقصد نہیں ہے، پاور رول آف لا کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے پاور چاہیے۔ لہذا جب یہ نظریہ ہو جاتے تو پھر اقتدار اور اصول اور پرنسپل اقتدار پر قربان نہیں ہوتے، اقتدار پرنسپل پر قربان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پاور اور پالیٹکس کر رہا ہوتا تو گولیاں لگی تھی باہر چلا جاتا، اپنی جان بچاتا، کہتا بچوں گا تو پھر حکومت کروں گا۔ اگر وہ پاور پالیٹکس کر رہا ہوتا جیل میں کمپرومائز کرتا، 2 سال جیل میں نہ رہتا، اور وہ ان فرعونوں کے مقابلے میں ایسے نہ ڈٹا رہتا، ظالموں کے مقابلے میں، قاتلوں کے مقابلے میں، بے رحموں کے مقابلے میں۔ وہ پاور پالیٹکس نہیں کر رہا، اس لیے وہ عزیز وطن ہے، اسی لیے وہ مظلوموں کی وہ آواز بن چکا ہے۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اسی لیے وہ مظلوموں کی آواز بن چکا ہوا ہے، پاکستان کے مظلوموں کی۔ سیدھے دنیا میں لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ ہیرو ہے، وہ پاکستان کی عزت ہے۔ اس کو ہٹایا گیا۔ مودی کے مقابلے میں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کون سٹینڈ کر سکتا تھا؟ کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ کون پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا؟ اور مودی کی آنکھوں کا کانٹا تھا وہ، اور اس کے گلے کی ہڈی تھا وہ۔ مودی کے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے اس کو گرایا گیا۔ پاکستان کو اس کے مقابلے میں یہ حکمران ریپرزینٹ کریں گے جو کہتے ہیں بیگرز ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، جن کو بات کرنی نہیں آتی، جو کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے، جو جیل میں 300 سے زیادہ کتابیں پڑھ چکا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پڑھنے والا آدمی ہے۔ جو نہیں پڑھتا، کتاب سے دور رہتا ہے، وہ کیسا، وہ انسان کہاں کا ہے؟ لہذا یہ چاہتے ہیں کہ ہم گونگے ہو جائیں۔ پاکستانی معاشرہ گونگوں کا معاشرہ، اندھوں کا معاشرہ، بہروں کا معاشرہ ٹیکا لے کے آئے۔ جتنی بھی ترامیم ہوئی، آئینی ترامیم ہوئی، ہمارے دوستوں کے اگرچہ اس میں پازیٹیو تھنکنگ تھی، لیکن رزلٹ برا نکلا۔ جو بل بنے ہیں، رزلٹ پاکستان کے عوام کی پرسپشن کیا ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر بن چکی ہے۔ پاکستان کے جو ریاست کے ستون ہیں سارے ڈھہ چکے ہیں، مقبوضہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اب ماضی سے آگے بڑھنا ہوگا، آئین کی سپریمیسی کے لیے، رول آف لا کے لیے آگے نکلنا ہوگا، اقتدار کے حصول کے لیے نہیں، پاور پالیٹکس کے لیے نہیں۔ عوام بھی یہی چاہتے ہیں، جو اقتدار کا بھوکا ہوگا وہ عوام کی نظروں میں گر چکا ہے، جو واضح ہوتا جائے گا گرتا رہے گا۔ پاکستان کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ پاکستان بچانا چاہتے ہیں۔ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، شکریہ ہے خان صاحب کا، محمود خان جگزئی صاحب کا، شاہد خاقان عباسی کا صاحب کا، اور باقی دوستوں کا، کہ آپ سب نے اور ہم سب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم سب نے مل کر الحمدللہ اس آج کے پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یہ قربانی، جب آپ پاور پالیٹکس نہیں کریں گے، ہم قربانی دینے نکلے، ہم اپنی جانیں دینے نکلے، ہم اس وطن کے لیے اپنا خون دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، سب کچھ جی لیں گے، لیکن وطن کے
इंटरेस्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के बदलते हुए हालात में इररिलेवेंट हो चुका है, इसकी कोई इज्जत और हैसियत ही नहीं है। दुनिया तब्दील हो रही है, वेस्टर्न एशिया देख ले, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, पूरी खित्ता जो तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत खतरनाक तब्दीलियां आ रही हैं। मुल्क टूटने को जा रहे हैं, सीरिया टूटने को जा रहा है, दिन ब दिन इसराइल वहां कब्जा करता चला जा रहा है, और उसकी सारी फौज तोड़ दी, सारी एयरफोर्स तोड़ दी, नेवी तोड़ दी। हम फौज को कभी भी फौज के दुश्मन नहीं है, फौज को जैसे खान साहब कहते हैं, हम फौज के दुश्मन नहीं है। फौज हमारी है, वतन की जरूरत है, पाकिस्तान के दिफा की जरूरत है। कहाँ रहे? जहां उसकी ड्यूटी है, जो डोमेन है, हर कोई वहां रहे। इसलिए फौज को कोई खत्म नहीं करना चाहता, जो फौज को खत्म करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन फौज भी अपना ख्याल रखे, इदारे भी अपना ख्याल रखें। जब किसी मज़ार का मुतवल्ली उस मज़ार का एहतराम नहीं करेगा तो बाहर वाले लोग भी आकर एहतराम नहीं करेंगे। लिहाजा उन्हें भी चाहिए, अवाम अगर उनको वो चाहते कि अवाम उनकी तरफ लौटे, वापस आए, तो हर कोई अपने आईनी दायरे में चला जाए इंशाअल्लाह, जब तक ये आइन है। अभी यहाँ पर बात हुई है कि नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, इसको सादा न समझा जाए, इस पर तवज्जो दी जाए। फिर नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, अलबत्ता पाकिस्तान के अवाम पसंद करेंगे, जो कि पाकिस्तान के अवाम का तर्जुमान होगा। मुझे उम्मीद है कि अकल प्रिवेल करेगी। अगर अकल प्रिवेल ना की और इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो फिर अवाम इनको अपनी जगह पर बैठाएंगे। हम अवाम के साथ जिएंगे, अवाम के साथ मरेंगे, और हमारा वादा अपने अवाम के साथ है, अपने वतन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है कि हम कभी भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट है, अवाम के इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी है, इस पर कंप्रोमाइज ना करेंगे, ना